کو آزاد کرانے کی، چاہے وہ عدالتی اعتبار سے ہو یا کسی اور ذرائع سے، ان کو الحمدللہ ان کے مقدمات کی پیروی ہوئی، یا اندرون ملک کے جو لوگ تھے ان کے جانے میں جو مشکلات تھیں ان کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلائی گئی حیدرآباد دہلی سے مدراس کے لیے، مدراس کے ساتھیوں نے اس میں بڑا تعاون کیا۔ اور السلام علیکم سامعین، 26 شوال المکرم ہے، 28 مئی ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے سرزمین دیوبند میں جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا 2 روزہ اجلاس شروع۔ اس خبر کے لیے دیوبند سے ہی سینئر صحافی جناب رضوان سلمانی ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ لگ بھگ 9:30 بجے یہ 2 روزہ اجلاس شروع ہو چکا ہے، اور جہاں اسٹیج پر مولانا محمود مدنی سمیت حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی سمیت ملک بھر سے منتظمہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور لگ بھگ 2-3 ہزار آدمی یہاں بیٹھے ہیں۔ ویڈیو آپ نے سنی لیا، یہ ویڈیو میں ایک بیان ہے جو جمعیت کا جو اجلاس شروع ہوگا اس میں تمہیدی خطاب ہے، اس کو آپ دھیان سے اور سنیں۔ جمعیت کا جو ایجنڈا ہے وہ ہمیں رضوان سلمانی صاحب نے بھیجا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ تو وہاں انتخاب ہوں گے، اور کچھ جو پہلے کارروائی ہوئی اس کی توثیق ہوگی، اور جو ملک میں نفرت بڑھ رہی ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ یکساں سول کوڈ یعنی کامن سول کوڈ پر غور ہوگا، اور اقلیت تعلیم پر غور ہوگا، اقتصادی حالت پر غور ہوگا، گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ پر غور ہوگا، مسلم اوقاف کی حفاظت کی تدبیر پر غور ہوگا، اور جمعیت علماء ہند کے تحت جو مقدمے چل رہے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور انتخابات میں مسلم ووٹروں کے اندراج اور شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات پر غور ہوگا۔ اس طرح سدبھاونا مچ پر بھی غور ہوگا، اور اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے اور ارتدادی سرگرمیوں کو بند کرنے پر غور ہوگا، اور اس طرح اور شعبہ دینی تعلیم بورڈ، اصلاح معاشرہ، ملت فنڈ، جمعیت اوپن اسکول اور جمعیت یوتھ کلب کی جو رپورٹوں کا جائزہ ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور ادھر عالم اسلام کو درپیش چیلنج پر غور ہوگا۔ بہرحال یہ بہت ساری تجاویز ہیں، اس طرح ان پر غور ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا، یہ 2 روزہ اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، رضوان سلمانی صاحب پل پل کی خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔